سیکنڈ ایئر آج ہم نے 1973 کے آئین کے خدوخال یا اہم خصوصیات پڑھنی ہیں. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت اقتدار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا گیا، جیسے جو ہم سقوط ڈھاکہ پڑھ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان سے کس طرح سے الگ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مغربی پاکستان میں اکثریتی سیٹیں جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو اقتدار جو ہے ذوالفقار علی بھٹو یا پیپلز پارٹی کے پاس آیا. اب ان کا سب سے اہم کام جو تھا وہ 1973 کا یعنی نیا آئین بنانا تھا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کے سربراہ جو تھے وہ میاں محمود علی قصوری کو بنایا گیا. ان کے استعفے کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی اور کمیٹی نے یہ کام جو ہے بہت زیادہ محنت کے ساتھ کیا اور 20 دسمبر 1972 تک اس کو مکمل کر لیا. اپوزیشن کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے تھے ان سب کو دور کر لیا گیا تھا اور اس طرح سے متفقہ طور پر اب یہ آئین جو ہے وہ بنا لیا گیا تھا. قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو اس کی منظوری دے دی تھی. 12 اپریل 1973 کو صدر مملکت نے اس کو منظور کر لیا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کر دیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو اس کی خصوصیت ہے وہ اس کا افتتاحیہ ہے کہ اس میں افتتاحیہ کے طور پر قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو 2 آئین تھے ان میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس ضمانت کے طور پر قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہم اس کی خصوصیت دیکھ رہے ہیں تحریری آئین کہ یہ جو ہے وہ تحریری شکل میں تھا، لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا، زیادہ واضح اور جامع تھا. 280 دفعات پر 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا. ان گوشواروں میں مختلف فوجی حکومتوں کے جو حکم نامے تھے ان کو بھی تحفظ دیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری اس کی خصوصیت ہے استوار آئین، یعنی یہ آئین جو ہے اس میں تبدیلی، جیسے ہم آئین کے بارے میں پڑھتے ہیں ترمیم کا طریقہ اگر مشکل ہے تو اسے استوار آئین کہا جاتا ہے. تو اس میں ترمیم کا طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ تو نہیں تھا لیکن آسان بھی نہیں تھا. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک استوار آئین تھا. لیکن 1985 کی آئینی ترمیم کے تحت اس کو کافی جو ہے وہ استوار آئین بنا دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور پہلے جو تھا سینٹ کی عام سادہ اکثریت سے آئین میں ترمیم ہو سکتی تھی، لیکن اب دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت کے بغیر منظوری نہیں ہو سکتی. یعنی اگر مسودے جو ہے وہ سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ پاس کرے گی، قومی اسمبلی بھی 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی تو اس آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. اگلی جو ہم اس کی خصوصیت دیکھ رہے ہیں وہ ہے وفاقی آئین کہ اس 1973 کے آئین کے تحت اس میں پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک وفاق ہوگا اور اس میں 4 صوبے، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. تو اس میں 2 فہرستیں جو ہیں اختیارات کی وہ شامل کی گئی تھیں کہ کس طرح سے اختیارات کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک مرکزی امور کی فہرست تھی، وفاقی فہرست، اور دوسری جو تھی وہ مشترکہ امور کی یا متصلہ فہرست تھی. ٹھیک ہے. اور باقی تمام اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیے گئے تھے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشترکہ امور کی فہرست یا متصلہ امور کی فہرست تھی وہ صوبوں کے حوالے کر دی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں 5ویں اس کی جو خصوصیت ہے وہ ہے پارلیمانی آئین کہ اس کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام کو رائج کیا گیا تھا. اس سے پہلے ہم نے 1956 میں بھی پارلیمانی نظام کا تجربہ کیا تھا. اس میں کیا تھا کہ ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم تمام اختیارات کا مالک ہے. صدر کو پارلیمنٹ 4 صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ منتخب کرتی ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کو کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے. قومی اسمبلی کی اکثریت جو حاصل کر لیتی ہے سیاسی پارٹی، اس کا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے کیونکہ اسے اکثریت حاصل ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی ہے. آئین کی 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا تھا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت دوبارہ سے وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 6 جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے آئین کی بالادستی
یعنی آئین کو بالادستی حاصل ہے، کوئی بھی ادارہ آئین سے بالاتر نہیں ہے، آئین کو نہیں توڑ سکتا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ 1956 کے آئین کے ساتھ جو حال ہوا، 62 کے آئین کے ساتھ جو حال ہوا، اس وجہ سے اس آئین کو بنانے والے بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ کہیں اس آئین کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کیا جائے، اس لیے آئین کی بالادستی اس میں قائم کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آئین کو اگر کوئی توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا الزام جو ہے وہ لگایا جائے گا، سنگین غداری کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کی سزا جو ہے وہ پارلیمنٹ تجویز کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگلی خصوصیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 2 ایوانی مقرنہ، یعنی پاکستان میں جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے 2 ایوان رکھے گئے تھے۔ قانون ساز ادارے کا نام مجلس شورا ہے۔ دونوں ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ ایک مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے، ٹھیک ہے۔ ہر 3 سال بعد نئے آدھے اراکین جو ہیں وہ منتخب کر لیے جاتے ہیں اور پرانے آدھے جو ہوتے ہیں جو اپنی 6 سال کی مدت پوری کر چکے ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 104 ہے۔ قومی اسمبلی کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ عوام اس میں ووٹوں کے ذریعے سے منتخب کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے چنی جاتی ہے اور اس کے اراکین کی تعداد 342 ہے۔ اب ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اسلامی آئین، کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے۔ اس میں پاکستان کا پہلی دفعہ مذہب جو ہے سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ اقتدار اعلیٰ کے بارے میں بتا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ریاست جو ہے وہی زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو ہے 1973 کا آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 9ویں جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے آزاد اور خود مختار عدلیہ، کہ پاکستان میں ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ قائم کی گئی جو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہے۔ ججوں کا تقرر جو ہے وہ صدر پاکستان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جبکہ ان کو برطرف صدر پاکستان یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک اعلیٰ عدالتی کونسل بنائی گئی ہے جو کہ سفارشات مرتب کرے گی، تحقیقات کرے گی۔ اگر کوئی بدعنوانی ثابت ہوئی ہے جج کے خلاف تو وہ صدر کو اپنی سفارشات بھیجے گی اور اس کی بنا پر اسے معزول کیا جا سکتا ہے اس کے عہدے سے۔ ججوں کے لیے معقول معاوضہ ہے، ملازمت کا تحفظ رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے استحصال کا خاتمہ، یعنی ایک متوازن اقتصادی نظام قائم کیا جائے گا، تمام معاشی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، ارتکاز دولت کو یعنی چند ہاتھوں پہ دولت کو جمع ہونے سے روکا جائے گا، اور پھر اس میں جو نجی ملکیت ہے اگر پاکستان کی حکومت چاہے قانون ساز اسمبلی تو اس کی حد کا تعین کر سکتی ہے کہ ہر کوئی اتنی نجی ملکیت رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ناجائز ذرائع سے جو آمدن حاصل ہوگی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بھاگ کے سرکار اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے ہر فرد کو اس کی کام کے مطابق، محنت کے مطابق اجرت دی جائے گی، بیگار نہیں لی جائے گی، اور ریاست اس طرح سے ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قومی زبان ہے، قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا اور باقی علاقائی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی بندوبست کیا گیا۔ پھر 12واں ہے بنیادی حقوق، یعنی اس میں بنیادی حقوق کا ذکر کر دیا گیا ہے، آئین میں لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق ہے عوام کے اور عدلیہ ان کی محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی فرد کسی بھی شہری کو بغیر وجہ کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ اس کے حقوق کی محافظ ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کرے گی۔ تمام شہریوں کو یکساں مواقع ترقی کرنے کے فراہم کیے جائیں گے اور ان کے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ 13واں پوائنٹ ہے آئینی ادارے، یعنی اس کے تحت 1973 کے تحت بہت سے آئینی ادارے جو تھے وہ تشکیل دیے گئے، جیسے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن وغیرہ، اور یہ ادارے جو ہیں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔